गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। इलेक्शन की तारीख करीब आते ही बड़ी सियासी जमातों ने अपनी अपनी हुकूमत आने के दावे शुरू कर दिए। पीटीआई कहा करती थी कि खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट मिलेगा, मगर सुना है कि आजकल खंबों की किल्लत है और वाबडा को अनवांटेड खंबे हटाने भी अच्छे से आते हैं। आज से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया, लेकिन अभी तक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलता तो क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे? इसका नुकसान क्या होगा? पीटीआई को भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें तो काफी ज्यादा हैं और इस हवाले से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पेट में लड्डू फूट रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। इस सब के साथ साथ आपको बताएंगे कि आलमी बैंक को नई हुकूमत की जानिब से तवानाई और टैक्स इकदाम के खात्मे का खदशा है। मुनज़्ज़म मफाद परस्त तबका तेजी से इस्लाहात को वापस ले सकता है। नई हुकूमत गैस, तवानाई और टैक्स से मुतालिक इकदाम खत्म कर सकती है। सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली भी खत्म हो सकती है। अगर ये खदशात बरकरार रहे तो आइंदा पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और सरमायाकारी का माहौल आसान करने के लिए पाकिस्तान मजीद क्या करे, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात होगी उस चलते हुए गजा की, जिस पर अफसोस का इजहार तो हर मुल्क कर रहा है, लेकिन खूरेजी बंद करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सका। आज क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लाहम सोग में है। ना रोशनियां हैं, ना क्रिसमस ट्री है। अब तक इसराइली जारियत में 3 गिरजाघरों को तबाह किया जा चुका है और इस सब की हिमायत करने वाला अमरीका भी अपनी मकबूलियत खो चुका है। सदर बाइडेन की मकबूलियत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इन सब मामलात पर बात होगी, लेकिन एहतशाम साहब, बस हम हमेशा की तरह सियासत से करेंगे। कहते हैं कि दावेदार तो खैर सभी जमाते हैं कि उनकी हुकूमत आएगी, लेकिन कहते हैं कि फन वो जिसे कबूल करे फन शनास। तो ये सियासत बेचने का फन आपके ख्याल में इस वक्त किसके पास है? मैं समझा आप कह लेंगे कि आपको बेचने का फन। एक मिनट के लिए तो मैं चौंक गया। सलमा, देखिए, आज अभी मैं सोचता था कायद आज़म का यौम पैदाइश हमारे ग्रेट लीडर का, और डॉक्टर साहब मैं ये सोचता हूँ कि 75 बरस से हम यही देख रहे हैं, हर दफ़ा वादे वईद होते हैं और बस ये दिन मना के आगे चले जाते हैं। मुझे शेर शायद आप पहले भी सुनाया था, वो ये था कि जी पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। हम यही कर रहे हैं सर, ठीक है। अभी देखें जी, आपने बताया स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया, लेकिन एक चीज़ इसमें देखें, कंसोलिडेटेड नंबर्स सलमा अभी तक नहीं आए कि कितने हज़ारों की तादाद में लोग हैं। बाय द वे, शेख रशीद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कह रहे हैं 44 लोग जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं उसमें, और ये आप देख लें 800 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उनके अभी नंबर्स आने हैं। लेकिन यह है कि आज से दूसरा फेज जो शुरू हो गया, असल टेस्ट अब इनका आरोस का है कि उन्होंने स्क्रूटनी करनी है, किस तरह करनी है, कैसे होगी, कैसे मामला चलाए जाएंगे। बाकी आप देख लें, सारी जितने हैवी वेट्स हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए हैं, जो पहले लग रहा था शायद नहीं होगा। असल बात आज आके जहाँ रुक रही है ना, वो आया है आपकी PMLN की, किंग्स पार्टी की, जिन्हें जिस तरीके से वो आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता आप माजत खान लहजा लिए बैठे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, उसके बाद फैमिली के अंदर इख्तलाफात हैं। अब तो बेशुमार जगहों पे ऐसी सीटें हैं सलमा के जहाँ पे शहबाज शरीफ चाहते हैं कि उनका आदमी हो, मरियम नवाज चाहती हैं उनका आदमी या खातून जो है ना उसको टिकट दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब अपना नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनको नहीं समझ आ रही कि क्या किया जाए। आपने प्राइम मिनिस्टर कह दिया उनको। चले फिर कह दिया तो हो जाएगा, मुस्तकबिल के कहना भूल गए। अच्छा, अब देखें, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, बड़ी पार्टी उनकी यही है। अब बाकी जमातें तो अब दावे कर रही हैं, सारे दावे करने में तो हर्ज नहीं है। दावा तो आप देख लें, उन्होंने भी आज किया है अपना क्या कहते हैं PTI पैट्रियाट अपने परवेज खटक साहब ने, बल्कि उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि जी मुझे तो ऑफर की गई थी डॉक्टर साहब बल्ले की और मैंने बल्ला रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं रखूँगा। अब देखें, अब सवाल आ गया है सलमा, एक मसला नवाज शरीफ साहब का कि वो किस तरह अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करते हैं और इस इम्प्रेशन को किस तरह ख़त्म करते हैं कि किंग्स पार्टी इन्होंने ही आना। लेकिन एक चीज़ जो इतलात आ रही है कि उनकी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डॉक्टर साहब जो गुड्डी अच्छी तरह से छन रही थी उसमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आ रहा है। इसलिए कि IPP वाले जी, इसलिए कि IPP वाले जो है ना वो इस्तेकाम पार्टी उनको बड़ी अहमियत दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इनके साथ मामला तय करें। तो जो तलात आ रही है कि 30 से 35 सीटें हैं जिस पे वो चाह रहे हैं कि जी हमारे बंदे आने चाहिए, उस पर अभी तक नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग तय नहीं कर सके क्या होना है। एक तो ये सिलसिला है। दूसरा सवाल ये है कि जी अब PTI का मुस्तकबिल क्या है। अब आम तौर पर फ्राइडे को जो आपने देखा जो फैसला उनके हक़ में आया, बाय द वे उसी दिन ही आपने देखा कि शाम को वो कहते हैं एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, जिस तरीके से हुआ अपना इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। तो अब एक बात, अदलिया का फैसला और एक इंतजामिया का अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा अब चांसेस यही हैं कि शायद इनको रिलीफ जो है ना PTI के चेयरमैन को, उनकी पार्टी के लोगों को बल्ले के हवाले से और उनके इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। एक आखिरी बात सलमा ये है जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है
کہ اس الیکشن کو کیا کسی نے سوچا ہے کہ کریڈیبل بنانا ہے؟ کیا صاف شفاف کی بات اسی طرح ہی ہوتی رہے گی؟ اور ابھی سے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ساری پارٹیوں کے لوگ کہ ہم نہیں الیکشن مانیں گے اور یہ دھاندلی کرائی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب تو دیکھیں نا، آج تو ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی پہلے تو آئے تھے مجھے کیوں نکالا، اب آ کے کہیں گے جی مجھے کیوں لایا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی بحث چل رہی ہے. میرا خیال ہے اب اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ ہے کہ وہ الیکشن کو کیسے بڑا اچھا سوال آپ نے چھوڑا ہے شام صاحب کے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا، کیوں واپس لایا گیا ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کو؟ سلمہ، سب سے پہلے تو جس شخصیت نے ہمیں یہ ملک دیا ان کا یوم پیدائش ہے. ابھی احتشام صاحب نے ذکر کیا، کتنا کچھ انہوں نے کہا. 3 باتیں جو میرے ذہن میں رہ جاتی ہیں جو انہوں نے پیغامات بھیجے ہم کو. پہلا تھا اتحاد کا، بالکل، اور دوسرا تھا رواداری کا، ٹالرنس کا، اور تیسرا تھا قانون کی حکمرانی کا. اب یہ ہم خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ان تینوں پیغامات سے ہم کتنے قریب ہیں یا کتنی دور ہیں. ایک چیز احتشام صاحب جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو مجھے لگا کہ بہت بڑی پی ٹی آئی کی کامیابی، شاید ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. دیکھیے 20 تاریخ تھی، پہلا دن تھا جب کاغذات نامزدگی آپ نے جمع کروانے تھے. وہ دن تھا اور آج کا دن ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ کہتا رہا کہ ہمارے امیدواروں کو اجازت نہیں مل رہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، ہمارے امیدواروں سے چھینے جا رہے ہیں ان کے. انہوں نے ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں آدھے پاکستان کو تو قائل کر لیا. پھر یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے ہمارے مین سٹریم پہ بھی آئی اور ہمارے اینکر حضرات بھی یہ ڈسکس کرتے رہے. آج میں آپ کو زمینی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیا اعداد و شمار کیا کہتے ہیں. 859 سیٹیں ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے مل کے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2500 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے. 2500؟ کسی اور سیاسی جماعت نے اتنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. آپ سوچئے کہ سوشل میڈیا کی اتنی بڑی کامیابی، انہوں نے پورے ملک کو قائل کر لیا کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہمارے پہ ظلم ہو گیا. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے. تو ان کی سوشل میڈیا کو سلیوٹ کریں. کسی اور سیاسی جماعت کا اتنا پاورفل میڈیا نہیں. اب آپ کا سوال کہ ان کو بلایا کیوں؟ اب دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ نے ان کا سوشل میڈیا کا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر بمباری کرنی ہے. نشانہ قاسم کے ابا، ٹارگٹ آئی کے، اور آپ نے خاص طور پہ راولپنڈی سے لے کے جو ملتان تک کے حلقے ہیں وہاں پہ نہ ان کا بیانیہ چلنے دینا ہے. آپ نے اپنا کاؤنٹر بیانیہ دینا ہے، آپ نے جلسے کرنے ہیں، آپ نے جلوس نکالنے ہیں. دوسری طرف ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، نواز شریف میرے خیال میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملنی ہے. اب یہاں سے آواز آتی ہے اوکے پکی پکائی کھیر تو ملے گی، کوئی دودھ اکٹھا کرو، چولہا تو جلاؤ. وہ تیار نہیں ہے، وہ سب نہیں ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں ہمیں پکی پکائی کھیر اور چولہا بھی آپ خود جلائیں، دودھ بھی آپ خود لائیں، سب کچھ خود. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑا فاصلہ آ رہا ہے توقعات میں اور زمینی حقیقت میں. ایک طرف توقعات کچھ اور ہیں، دوسری طرف توقعات کچھ اور ہیں. اور جب بھی توقعات اور زمینی حقیقت میں فرق آتا ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بالکل ایک چیز میں سلمہ ایڈ کر دوں، قائد اعظم کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی. آج انور بڑا خوبصورت ایک کارٹون بڑے انگریزی اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ قائد کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے، ایسے پریشان ہوتا ہے نا بندہ کسی وجہ سے. تو ایک طرف دکھایا انہوں نے کہ چرچ سے کوئی پادری ہے ان کو کیک پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے قائد جو ہے نا وہ بیچارے ایسے سر کر کے نا ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ساتھ جو ظلم اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں. ہمارے ملک میں بیوٹیفل میسج بائی پکچر. اچھا، یہ رواداری میں آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو باتیں کی ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ریئلٹی پہ بھی بات کر لیں. اگر کمپیریزن کرنا چاہیں انور صاحب ہم کہ کیا قاسم کے ابا کو 2018 میں ایسی پکی پکائی کھیر ملی تھی، یا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کاؤنٹر بیانیہ تو انہوں نے دیا تھا، یہ چولہا ماچس دودھ یہ والے انتظامات تو انہوں نے کیے تھے، چلیں کھیر تو مل رہی تھی، لیکن بیانیہ کہ 3 ماہ میں نوکریاں دوں گا، 3 ماہ میں یہ چینجز کروں گا، اتنے 1000 گھر ملیں گے، اتنے 1000 نوکریاں، یہ چیزیں تو انہوں نے کی تھی. ادھر سے بھی تک خاموشی ہے، کوئی ہل جل نہیں ہو رہی. زرداری صاحب نے بائی دی وے آج کہا ہے کہ چیئرمین کو ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے تو بغیر محنت کے آگے نا محنت کرو. سلمہ پہلے تو یوم قائد کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے سب کہ ہمیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور کردار پازیٹیو ہم نے کردار ادا کرنا ہے. اور دوسرا
पाकिस्तान में बसने वाली अकलीत तो मेरी मुराद मसीही बरादरी से है, उन्हें हैप्पी क्रिसमस हम सब की तरफ से। हम सब की और तीसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल देखिए 2018 के अगर आप तारीख को दोहराएं तो उस वक्त पीटीआई के चेयरमैन जो थे उन्होंने बयानिया भी दिया था और वो गवर्नमेंट में भी नहीं आए थे। उनकी एक जदोजहद थी जमहूरियत के लिए, जिसकी बुनियाद पर वो आए भी और उन्होंने जो कमिटमेंट्स की नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जद्दोजहद तो थी, लेकिन जमहूरियत के लिए कौन सी? नहीं, जमहूरियत ज़ाहिर कहाँ है से आ वो गई? जमहूरियत के लिए ये कि वो ज़ाहिर है जो बाकी अपोनेंट पार्टी अपोज करते रहे उन्होंने ये जमहूरियत है ना, और उसने उन्होंने क्या कोई कुआं तो खोदना ये नहीं था। जमहूरियत नहीं तो है वो- ना, सब नहीं, यही जो है। उन्होंने किया। तो वो कोई आपके जमहूरियत मुस्कुराहट में जमहूरी इख्तलाफ होते हैं। हाँ, वो आपने खैर- ये नहीं करना कि दूसरों को सबको चोर कहना। अनवर वो- साहब की वो- मुस्कुराहट बता रही है, खुद भी कायल नहीं है उस वो जमहूरियत बात के। देखना, वो उन्होंने चले अच्छा इसे जदोजहद नहीं कह लेते, चले ये कह लेते, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चले उनका जो 18 साल पॉलिटिकल कैरियर था उसके नतीजे में जब वो आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ बयानिया तो दिया ना। बिल्कुल दिया। अच्छा, और बात क्या थी कि ज़ाहिर दो पॉलिटिकल पार्टीज, एक दूसरी मरतबा कोई दूसरी जमात आती थी, अवाम भी उनसे तंग थे, कोई तीसरी कुव्वत को, सियासी कुव्वत को लेके आना चाहते थे। एक तो ये वजह For a थी, change। उनका बयानिया भी था। फिर वो आपको पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ था, एक बड़ी शख्सियत थी, लोग उनसे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने फिर नौजवान जो नस्ल है उनको बड़ा इंटैक्ट रखा, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने काम किया, और उसका उन्हें फ़ायदा आज भी हुआ और उस वक्त भी हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात, जो एक ताकतवर हलकों के साथ मिलकर आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप मज़ीद मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, अगर करना हो अपनी जमात के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है ऐसे है कि जब आप इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं, फिर आप उन्हीं लोगों को, जो लोग आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं, वो आवाम हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट हो, आप उन्हीं से झगड़ते ऐसे हैं। आपने देखा होगा आवाम से कैसे झगड़ते हैं। आवाम के मसाइल जूं के त्यों होते हैं, वो हल नहीं होते, लेकिन फिर आवाम को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है उन्हीं लोगों के खिलाफ जिनको उन्होंने वोट दिया होता है। खैर, ये तो बात चले, यही जमहूरियत है और शायद ये इस तरह आगे चलता रहेगा। अब आ जाती है नवाज शरीफ साहब की बात। देखिए, नवाज शरीफ साहब को ये ख्याल था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और सब कुछ मुझे तैयार करके प्लेट में दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ग्राउंड रियलिटी को देखा गया तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ज़ाहिर है अवाम में उनका भी कोई ना कोई रची बसी हैं, उनके भी बयानिया तो है उनका भी। उस पर फिर अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, जिस तरह के अपना 2500 से ज़ायद लोगों ने कागजात नामजदगी लिए हैं और जमा भी करवाने हैं। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, किसी और जमात ने नहीं कराए। इसका मतलब ये है कि उनका बयानिया अब भी प्रवेल कर रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए था, नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत थी और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर काम करने की जरूरत थी। नौजवान नस्ल को कैसे इंटैक्ट करना है उस पर काम करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ना उन्होंने वो किया, ना उन्होंने पंजाब के अंदर और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में जो जलसे जुलूस करने थे, जो सियासी माहौल बनाना था, वो नहीं बना सके। तीसरी बात, वो फिर इस जो बयानिए को जो इमरान खान के खिलाफ है उसको सेल भी नहीं कर सके। वो किसने करना था? पॉलिटिकल पार्टीज ने करना था। देखिए, अब टकराव किसका है? पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का है बराह रास्त। ऐसे ही। इसमें से बाकी दीगर जमातें जो हैं वो बिल्कुल साइड पे हैं। अच्छा, पीटीआई जो है इसमें इस वक्त सेंटर ऑफ यू कैन से ऑब्जर्वेशन है, और उसके गिर्द अभी जैसे हम बात करें कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी तनाव बढ़ रहा है। तो मैं जुल्फकार साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। जुल्फकार साहब, अभी आपको क्या लगता है कि पीटीआई क्या अपना बल्ले का निशान किसी तरह बचा पाएगी? अभी उनकी नजरें सिर्फ अदालत की तरफ है, क्योंकि किसी भी किस्म का रिलीफ वहीं से एक्सपेक्टेड है, दूसरी तरफ तनाव अपनी जगह पे बरकरार है। और क्या इस तनाव का फायदा होगा पीटीआई को या नुकसान होगा जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है? सबसे पहले तो मैं भी हज़रत कायद आज़म की विलादत पे पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और क्रिसमस के हवाले से जो अक़लीती हमारे भाई हैं उनको मुबारकबाद इस हवाले से। देखें, एक तो बड़ी अजीब खबर आई है गुजरांवाला से, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पे 2-3 चैनल्स पे चली है कि एक और कायद हैं जिनकी 25 दिसंबर को बर्थडे होती है। उनका केक वहाँ पे वर्कर्स ने बड़ी मुश्किल से काटने लगे तो वो चोरी हो गया, और वो दरखास्त गई है थाने के अंदर। अच्छा। नून लीग के सोशल मीडिया ने केक अरेंज किया और एमपीए के खिलाफ दरखास्त लेके वो थाने पहुंच गए हैं कि जी एमपीए ने चोरी करवा दिया है। खैर, अच्छा, ये हालात हो गए हैं आपकी सियासत के। और वैसे तो बदकिस्मती का आलम यह है कि चाँद फतेह अली खान ने भी कागज जमा करवा दिए हैं, और सियासत के चूंकि बहुत सारे चाहत फतेह अली खान मौजूद हैं। ये चाहत तो फतेह अली उसने खान ने सोचा किस कि मैं पार्टी की तरफ से पाकिस्तान आया हुआ कागज हूं। जमा कराए जुल्फकार साहब? अभी तो आजादाना तौर पे कराए हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टीज में मेरिट के ऊपर टिकट उनको दिया जा सकता है, और देखें वो किस पार्टी से रजू करते हैं, लेकिन कागज उन्होंने जमा करवा दिए। और चूंकि कई पार्टीज के अंदर इसी तरह के करैक्टर्स मौजूद हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी सलमा जो बात करने वाली है वो ये है
کہ ہم ہمیشہ سارے لوگ ہی کہتے تھے, ہم بھی کہتے رہے کہ عمران خان نے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کیا, اس کو لے کے آئے, لیکن آج وہ جو بدتمیزی تھی وہ ملٹی پلائی کر کے کئی 100 سے وہ سامنے آ چکی ہے. یعنی آج کی جو سیاست ہے وہ اس طرح دینگا مشتی ہو رہی ہے, لوگوں کے کاغذ چھیننے سے لے کے کوئی دنیا کا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا پرچہ ایسا ہے جو لوگوں پہ نہیں ہو رہا. احمد ناصر چٹھا جو سابق سپیکر رہے, ایک امپورٹنٹ آدمی رہا, اس کے اوپر پرچہ اس بات کا کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں کیوں آتا ہے. 216 کا بیٹے کو پناہ دینے کا پرچہ ہے اسی گھر کے اندر. باقی آپ دیکھ لیں جو پرویز لائی کی فیملی کے ساتھ ہوا, جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا, سیاست کے اندر سے جو ٹالرنس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آج جو لوگ سیاست کر رہے ہیں, کل کو یہ لوگ بھی اپوزیشن کے اندر ہوں گے تو یہ کس طرح افورڈ کر سکیں گے کہ یہ فیملیز تک معاملہ چلا گیا ہے, ذاتیات تک چلا گیا ہے, ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اور جمہوریت اگر اسی چیز کا نام ہے تو یہ تو بڑی خوفناک جمہوریت ہے اور تاریخ کی بدترین جمہوریت یہ چل رہی ہے. اور اب پولیس کو چونکہ جس طرح استعمال کیا گیا, اب 9 مئی والے معاملے پہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق 9 مئی والا جو معاملہ تھا وہ اب الگ ہو گیا. اب 8 فروری والے لوگ آ گئے ہیں. 8 فروری کے جو سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ منور کر کے پولیس کو بھی استعمال کر رہی ہیں اور پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی استعمال کر رہی ہیں. اور اس کا استعمال اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ جو آنے والے دنوں میں چیزیں آئیں گی وہ بہت زیادہ خوفناک آئیں گی. الیکشن ڈے ابھی تھوڑا سا دور ہے, لیکن آج ہی جو نفرت, لڑائیاں, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور سیاستدانوں کو جو بڑے ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, جو ہمیشہ رواداری اور وزاداری کا کریڈٹ لیتے ہیں, ان سب کو اس پہ بات کرنا چاہیے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس سسٹم میں جنہوں نے کاغذ جمع نہیں کروائے, میرے لیے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. شاید کوئی عباسی صاحب اس کا حصہ نہیں بنے, فیصل ووڈا صاحب حصہ نہیں بنے, چوئی سرور صاحب نے کاغذ جمع نہیں کرایا, حالانکہ 4 حلقوں سے وہ بڑی ورکنگ کی تھی, چوئی شجاع صاحب کے کاغذ نہیں. اس طرح 10-12 بڑے زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں ہمیشہ ہی, انہوں نے کاغذ جمع نہیں کروائے سسٹم میں. باقی ورلڈ بینک کی ریزرویشن آپ نے, تحفظات آپ نے دیکھ ہی لیے. بالکل, ریزرویشنز پہ ہم بات کریں گے. بالکل ذوالفقار صاحب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, آنے والی گورنمنٹ کی بالکل بات کرتے ہیں, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی وجہ بتائی کہ انہوں نے کیوں نہیں کاغذات نامزدگی. وہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا کہ میری کیلکولیشن میں یہ اگلی حکومت صرف 18 مہینے کے لیے ہوگی اور میں 18 مہینے والی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا. ان کی باتیں بڑی ایکوریٹ ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, بہت قریب ہے ان کے نا. اچھا دیکھیں سلمہ, 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی, ذوالفقار صاحب کچھ کہہ رہی جی. جو بات ہو رہی تھی نا ابھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اتنے زیادہ کاغذ جمع کروائے, اور باقی پی ٹی آئی کا دیکھیں وہ پیسے ویسے پارٹی فنڈز وغیرہ نہیں لے رہے. نون لیگ پارٹی فنڈ لے رہی ہے, باقی پارٹی لے رہی ہیں. نون لیگ نے تو 98 کروڑ روپے تو صرف ٹکٹوں کی مد میں جمع کیا. ذوالفقار صاحب, یہ پارٹی فنڈز تو سبھی لیتے ہیں, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. نہیں, پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی میں وہ الاؤ کر رہے ہیں سارے ورکرز کو, جو آتا ہے وہ کہتے ہیں کاغذ جمع کروا دیں. دوسرا کورنگ کینڈیڈیٹس بندے نہیں ہیں نا ذوالفقار صاحب, مجبوری ہے. ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر 4-4, 6-6 کورنگ کینڈیڈیٹ رکھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے. ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی فارغ ہو سکتا ہے تو اس کے کاؤنٹر کے طور پہ دوسرا آ جائے, یعنی ان کی تیاری پوری ہے. اچھا, ایک چیز جس کی آپ نے ذوالفقار صاحب نشاندہی کی, میں چاہتی ہوں اس پہ شام صاحب بھی اپنا کامنٹ کر دیں. شام صاحب, کسی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہم آج کو کنڈیم کرتے ہیں سارے پاکستانی, لیکن یہی کچھ تو انہوں نے ماضی میں کیا. یہ تو اپنا کیا بھگت رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بدلے کی آگ میں جلتی رہتی ہیں, پھر ایک دوسرے سے, اچھا پھر اس کو مانتی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے ہم تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. خواجہ آصف صاحب والا واقعہ دیکھ لیں, جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے الزامات لگائے تھے. پھر جو خواتین سے کاغذات چھیننے کے واقعات ہوئے پرویز لائی صاحب کی فیملی کے ساتھ, تو یہ ان چیزوں کی بنیاد انہی نے ڈالی تھی. آپ کو یاد نہیں ہے علی امین گنڈا پور کس طرح اٹھا کے بیلٹ باکس بھاگتے ہوئے, میں نے خود ان کی فوٹیجز دیکھی. یہ سب ماضی میں ہوتا رہا ہے. دیکھیں سلمہ, اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم داروں کے سفر میں ہیں, ہم داروں سے باہر ہی نکل لیں. اب یہ جو اونس, یہ ذمہ داری 3 بڑی پارٹیوں کی تھی, مجھے بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی PMLN کی تھی. اب ظاہر ہے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی بھی. انہوں نے کسی سٹیج پہ نہیں سوچا کہ بھئی اگر ہم اس طرح کا ورکنگ انوائرمنٹ
جو الیکشن کے لیے ضروری ہے نہیں پرووائڈ کریں گے تو بعد میں ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اس پہ ہدف آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ اتنے برس سے آپ پاکستان میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی عدم استحکام ہے, چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اکنامک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن آج کل بہت زیادہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھئی آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بیسیکلی تو آپ پلیئر ہیں, آپ نے سیاست میں رہنا ہے. اور زرداری صاحب کا تو جملہ بڑا مشہور ہے, ایک زمانے میں کہہ گئے تھے, کسی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو 3 سال کے لیے نا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, اس کے بعد وہ خود 3 سال دبئی رہ چلے کے گئے. سوال یہ ہے کہ جی اس وقت جو ذمہ داری ان کی ہے, دیکھیں نا اب یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک ان کو چاہیے کہ اسٹیٹسمین کے طور پہ بیہیو کریں. وہ ذکر کرتے ہیں, گلے شکوے بھی کرتے ہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا. لیکن اس وقت ذمہ داری ان کی ہے. اگر فرض کریں سلمہ, آپ کے جواب میں یہ کہوں کہ اگر کسی اور طرف سے دباؤ آ رہا ہے, فرض کریں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اپنا مقتدرہ کی طرف سے آتا ہے, عدلیہ کی طرف سے آتا ہے, تو آپ کی ایز اے پولیٹیشین ایک پارٹی کے ہیڈ کے آپ کی ذمہ داریاں ہیں نا. آپ 3-3, 4-4 باریاں لے چکے ہیں, مطلب 30-30, 35, 40-40 برس ہو گئے آپ کو سیاست میں, تو آپ کو لرن کرنا چاہیے ملک کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. لیکن مسئلہ یہی ہے سلمہ, یہ شارٹ کٹ ہم نے جو اختیار طریقہ کیا ہے نا کہ سیاست میں بھی شارٹ کٹ, پیسہ بنانے میں بھی شارٹ کٹ, تعلقات بنانے میں بھی شارٹ کٹ, تائے آپ کے سر کے اوپر سے پاؤں رکھ کے چلے جائیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, فائدہ لینا. اور انہوں نے خود ہی بنیاد رکھی چیزوں کی, تو ان کا شکوہ بنتا نہیں. ایک چیز ابھی ایک لائٹر نوٹ پہ میں بات ختم کروں. ابھی جو انور رضا بات کر رہے تھے نا جمہوریت کی خدمت کی, مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ گیا نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں وسیم سجاد صاحب چیئرمین سینٹ تھے, وہ سعودی عرب گئے. 4-5 دن کے دورے کے بعد وہ پریس کانفرنس کی, میں اس وقت ڈاؤن میں تھا, میں پریس کانفرنس میں گیا. ایسے ہی آخر میں نے ان سے سوال چھیڑنے کے لیے پوچھا, میں نے کہا وسیم سجاد صاحب آپ نے انہیں جمہوریت کے ثمرات سے بھی آگاہ کیا ہے, تو مجھے کیا ہے, تو کہا انہوں نے, کہتے تو کی جانا, میں اسے بٹھائی رکھ دے. اچھا چلے, اب الیکشن کے لیے تو سب کو پتا ہے کہ یہ اب ڈیفینیٹلی ہوگا, اور 8 فروری والی پارٹی جو ہے اس نے بہت اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں, جیسا ذوالفقار صاحب بھی کہہ رہے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیتے گا کون, یہ بڑا سوال ہے. سارے دعویٰ کر رہے ہیں ہم جیتیں گے. سلمہ, احتشام صاحب کہہ چکے ہیں, پرائم منسٹر نواز شریف وہ کہہ چکے ہیں, احتشام صاحب نے مان لیا, وہ ہم بھی مان لیتے ہیں. تو جیتے گی تو نون لیگ ہی لگتا, اس وقت تک تو یہی بڑے مارجن کے ساتھ لگتا یہی ہے. بڑے مارجن کا مارجن سے زیادہ میں نے نہیں کہا, وہ نہیں کہا, وہ سوالیہ نشان. لگتا یہ ہے کہ باقی سب سے شاید زیادہ سیٹیں اسی کے پاس آئیں گی. اب بات یہ ہے کہ ان کے جو مد مقابل ہیں, جو پی ٹی آئی ہے, آپ دیکھیے اس کا جو بانی ہے وہ اندر ہے, جو اس کی ٹیئر 2 کی لیڈرشپ ہے وہ یا چھپی ہوئی ہے یا وہ بھی اندر ہے. جو دیہی علاقوں کی سیٹیں ہیں, تقریباً 60% سیٹیں ہماری دیہی علاقوں سے آتی ہیں. دیہی علاقوں میں جو سائنس چلتی ہے, یعنی کہ آپ نے ووٹرز کو اٹھا کے لانا ہے, دھڑا بندی کا ہے, برادری کا ہے, وہ آپ کی تھانہ کچہری والی سیاست ہے, وہ سائنس پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. شہری علاقوں میں تو شاید لوگ خود پہنچ جاتے ہیں, ووٹ بھی ڈالتے ہیں, یہاں پہ وہ نہیں, اور پھر بلے کا بھی ابھی پتہ نہیں چل رہا. تو جیتے گی تو نون لیگ, ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ وہ آگے جائیں گے. لیکن اس میں آپ کا, میرا, ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ اتنے ہی فوٹوگرافر اس کمرے میں بیٹھے ہیں. الیکشن کے اندر ہم لوگوں کا کیا ہے, مطلب ہمارے جو پرابلمز ہیں, آپ سوچئے کہ جہاں دنیا میں جمہوریت کے اندر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں, وہاں پہ پارٹیز جاتی ہیں عوام کے پاس, سرویز کیے جاتے ہیں, ان کے پرابلم جاننے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کے پرابلم کے حل پھر اپنی کیمپین میں اس کو مرج کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا, آپ کے پاس کوئی آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے؟ کسی کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے سرویز جا رہے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کا ایشو کیا ہے, کہ آپ بتائیے کہ ہم آپ کے ایشوز, آپ کے پرابلم حل کس طرح کریں گے. تو یہ طریقہ کار کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, نواز شریف صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے کہ آ کے انہوں نے کیسے ریفارم کرنی ہے, ٹیکسیشن کیسے ٹھیک کرنی. میں بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ یہ بات تو کر دی, اب کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. اچھا, بلاول نے بھی بڑی اچھی چند باتیں کی ہیں, میں اس پہ بھی انور صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ لاہور سے ہو کے آئے ہیں ابھی, وہاں پر ووٹر اس وقت کیا سوچتا ہے؟ لاہور میں کیا نون لیگ اپنے قدم جما پائی ہے؟ کیا وہاں اب بھی لوگ نواز شریف کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں؟ سلمہ, ہم نے رینڈملی وہاں پر لوگوں سے میں نے بات بھی کی. آپ کو پتا ہے جرنلسٹ اگر اپنے کسی ذاتی کام سے بھی جاتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی خبر کی تلاش میں رہتا ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا, ظاہر ہے نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ان کا گاڑا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اچھا بائی گاڈ, میں نے دیکھا نا, انہیں نہیں پتا کہ میں انور رضا کون ہے. میں نے لوگوں سے ویسے پوچھا, لوگوں کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے. لوگ اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح پہلے نون کے ساتھ لاہور کے اندر کیا کرتے تھے. لوگوں, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی چیئرمین نے جو اپنے دور میں کیا, وہ کہتے ہیں جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی, اس میں ہمیں ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟
ہمیں اب بھی ہمارے مسائل ویسے کے ویسے ہیں. شہباز شریف وفاق میں تھے, ویسے عثمان بزدار نے جتنا ادھر بیڑا گرک کیا تھا, میرا خیال ہے ان کو مرشد مان لینا چاہیے تھا. وہ آپ کو پتا ہے, اس پہ تو انہیں پتا ہے کہ کیا ہے. لیکن اب دیکھیے ایک اور پازیٹیو سائن ہے, وہ لوگ لاہور کے جس تیزی کے ساتھ وہاں پر ڈیولپمنٹ 280 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ ورکس ہو رہے ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام یہ کیئر ٹیکر سی ایم کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے اگر اتنے مختصر قلیل وقت میں آپ دیکھیے قلیل وقت میں آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں ترقیاتی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو گورنمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے اس کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتے؟ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز میں صرف ول کی کمی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ لاہور میں ابھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, شہری حلقوں میں اب بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے انٹیکٹ ہے, نوجوان جو ہیں وہ اب بھی وہ ہر صورت ان کو آپ تھانہ کچہری میں لے جائیں, آپ ان کو بلاک کر دیجئے, شام صاحب اب بھی وہ اپنی جماعت کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ ان کی ذہن تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ذہن تبدیل کس نے کرنے تھے؟ یہ سیاسی جماعتوں نے کرنے تھے, اپنے منشور کے ذریعے, اپنے ایکٹ کے ذریعے, اپنے اقدامات کے ذریعے, اپنے کاموں کے ذریعے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, تو وہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو حالات ہیں نا, وہ کہتے نہیں ہے کہ گوں کی کیفیت ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. الیکشن ڈے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ریزلٹ چینج بھی ہو سکتے ہیں. ذوالفقار صاحب, کراچی کے حوالے سے ایک تو خبر یہ امپورٹنٹ تھی کہ بلاول بھٹو نے میدان خالی چھوڑ دیا ہے, وہ کراچی سے الیکشن نہیں لڑ رہے کسی بھی سیٹ سے. کیا بلاول بھٹو کو اس ایریا میں یا پیپلز پارٹی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے اقتدار میں تو 17 وفاقی وزارتیں بند کر دیں گے, 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے, 1500 ارب کی براہ راست سبسڈی دیں گے. کیا یہ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شیئر تو ان کا بھی تھا. دیکھیں, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ڈائلما یہی ہوتا ہے کہ ادارے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اور ان کو ریزرویشن ہوتی ہے کہ یہ پبلک کے چکر میں, اپنے ووٹروں کو نوازنے کے چکر میں کمپرومائز بہت کرتے ہیں پولیٹیکل لوگ. تو آج کا جو دور ہے تھوڑا کنٹرول دور ہے, نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, تو اس میں وہ کمپرومائزز نہیں ہے. چونکہ لوگوں نے الیکشن نہیں لڑنے, جو لڑنا تھا 1-2 لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو باقی موسٹلی لوگوں نے نہیں لڑنے, تو ان کو کوئی پولیٹیکل پریشر اس طرح کا نہیں ہوتا. تو انہوں نے وہ سامنے رکھ کے پالیسیز بنائی ہیں, اور جو انٹرنیشنل ڈونرز کو اور اداروں کو ایکسیپٹڈ بھی ہیں, جس میں ورلڈ بینک, IMF ہے, وہ ساری چیزوں کو اوکے کر رہا ہے. اب آگے چل کے ان کو وہ خوفزدہ ہیں ادارے سارے کہ ابھی سے یہ 300 ارب روپے کی اور 1500 ارب روپے کی سبسڈی اناؤنس کر دی ہے انہوں نے, تو انہوں نے تو کرنا ہے ورکروں کو خوش. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر آپ کو پتا ہے کتنا بڑا سکیم آیا, اسی طرح بہت ساری جگہ کے اوپر بہت ساری سبسڈی دی جاتی ہے, جس پہ ہمیشہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ہمارے, ورلڈ بینک کا یا IMF, وہ شاکی رہتے ہیں اور وہ روکتے رہتے ہیں کہ یہ مت کریں. لیکن پولیٹیکل لوگ یا تو کوئی بڑے وین کے ساتھ ٹیکس کلیکشن کا کوئی فارمولا دیں, کوئی سلوشن دیں, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں. اب یہ سیدھی بات ہے کہ جی ہم ادھر سے پیسے اتنے نکالیں گے اور لوگوں کو بانٹ دیں گے. تو یہ ایک ریزرویشن جو ہے اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے, اور یہ الیکشن کے حوالے سے کوئی پرابلم بھی کر سکتی. دوسری چیز, میں ANP کے ایک صاحب جو بڑے لیڈر ہیں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں چیف جسٹس KPK کو وہ اس حد تک دھمکی دے رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے کل کو ججی چھوڑ کے ریٹائر ہونا ہے اور پھر وکیل بننا ہے اور پھر یہاں پریکٹس کرنی ہے, اور آپ یہاں رہ ہی نہیں سکیں گے اور ہم رہنے ہی نہیں دیں گے. دیکھیں, یہ جو میں پہلے بھی یہ سیگمنٹ میں بات کر چکا ہوں, یہ جو کلچر آ گیا ہے کہ ججز کو دھمکیاں, اداروں کو دھمکیاں, مختلف شخصیات کو دھمکیاں, جو نظریاتی اور سیاسی لڑائیاں تھی وہ ذاتی لڑائیاں, تو آگے چل کے یہ ایک خوفناک شکل اختیار کرے گی. اس کی بنیاد انہی سیاستدانوں نے رکھی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. سیکھنے کی بات ہے. آج نعیم بخاری صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا, جنہوں نے پاناما کیس PTI کے چیئرمین کو جیت کے بتایا. انہوں نے کہا, میں نے کہا تھا, جناب نام لے کے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سمجھیا نہ چھوڑنا بڑا نقصان ہوگا, میں نے کہا تھا گھڑی نہ بیچنا اس کا نقصان ہوگا. کہتے ہیں نہیں سنی بات ہماری. چلے, ان کی نہیں سنی کہ پارٹی کے لوگوں کی تو نتائج ان کے سامنے ہے, اپنا کیا ان کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آ کے ورلڈ بینک کی رپورٹ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ بینک کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آئندہ حکومت جتنی اصلاحات ابھی تک ہو چکی ہیں ان کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پائے گی. ڈاکٹر صاحب, ورلڈ بینک کے تحفظات ہیں کیا؟
सलमा, मैं महीने भर से 2 महीने से जब खदशात का इजहार करता हूं तो आप लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। घर की आज नहीं, डॉक्टर साहब, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम सुनते हैं, डॉक्टर साहब, देखिए ना। बिल्कुल सुनते हैं। और यहाँ पे आज वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया। अच्छा, इसका आप कॉन्टेक्स्ट देखिए अनवर साहब के, हम एक कर्जे की एक लिमिट साइन करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कि रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, यानी कि पायदार मईशत के लिए हमें कौन से इदारे चाहिए, उसके लिए हम $350 मिलियन का लोन ले रहे हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक आपको क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था मुनज़्ज़म का, उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि मजबूत और मुनज़्ज़म जो मफादात हैं मुल्क के अंदर, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो पॉलिसी के ऊपर कहीं रिवर्स गियर ना लगा दें। अच्छा, अब मैं कितने अरसे से आपको कह रहा था कि इलेक्शन के बाद मुझे महसूस होता है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए। अब मामला ये है कि मेरा जो खदशा रहता है, आप सोचिए पिछले कुछ महीनों में अरेमको आ रही पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, वाफी एनर्जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है, इत्तसलात $490 मिलियन लगा रही है टेलीनॉर खरीदने के लिए, शंघाई इलेक्ट्रिक का $2 बिलियन का उनकी डील क्लोज हुई। ये सारे लोग पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू हो गए थे, तो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गई थी हमारी अब इलेक्शन के बाद क्या होगा? क्या रिवर्स पॉलिसीज ना लग जाएं, रिवर्स गियर ना लग जाएं? जितनी इस्लाहात अभी तक हुई हैं, अगर उन पे रिवर्स गियर लगता है तो ये लोग क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं, बैरूनी इन्वेस्टर्स, वो क्या ऑब्वियसली रीथिंक करेंगे, ऑब्वियसली रीथिंक करेंगे। तो क्या ऐसा तरीका निकाला जाए कि इलेक्शन भी हो जाएं और जो पॉलिसीज हैं उनमें भी रिवर्सल ना आए, यानी कि कोई हमें, जिसको मैं कहते हैं कि वो गारंटर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि कोई जामिन हो जो हमें जमानत दे दे कि इस्तेहकाम रहेगा, पॉलिसीज में तब्दीली नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, हु विल बी द गारंटर ऑफ स्टेबिलिटी? सिंपल सी बात है जी, एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है, और जिस पर आपको पता है जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी। जी जमहूरी हुकूमत को देखिए ना, किसी ने तो गारंटी दी, वो भी इदारा ना आपका, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो भी आपका इदारा है, ये इस तरह ये भी इदारा। हमारे पॉलिटिशियंस ने अपना एतबार खो दिया। मेरी बात सुने, मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के एस्टेब्लिशमेंट, आप, मैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी न किसी इदारे काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, जब आप पसे पर्दा रहकर काम कर रहे हैं तो फिर आपको गारंटी देने में तो कोई उज़र नहीं। और फिर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी गारंटी को एक्सेप्ट करती है तो मुल्क की बेटरमेंट के लिए आपको गारंटी देनी चाहिए, और उनकी गारंटी दी, उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आपके पॉलिटिशियंस पर और आपकी पॉलिसी के तसलसल पर एतबार क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह यह है कि आप देखें कि माजी की हुकूमतें जब खत्म होती हैं तो आने वाली हुकूमत उनकी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करती है, उससे आपके मुल्क को जो मर्जी नुकसान हो, उन्होंने अपने सियासी इंतकाम पूरा करना होता है, अपनी जाती अना को तस्कीन पहुंचानी होती है, उससे भले मुल्क तबाही की तरफ जाए। ये माजी में होता है ऐसा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, अपने मफादात को देखते हैं। अब इन पॉलिसीज को आगे लेकर कैसे चलना है, ये वर्ल्ड बैंक ने क्यों आप पे खदशे का इजहार किया? आपके एफबीआर ने उनसे रिफॉर्म्स के लिए एक प्रोजेक्ट साइन किया, वो प्रोजेक्ट साइन करने के बाद उन्होंने उसके तो इंतजामी ढांचे में बस नाम्स की तब्दीली की, कमिश्नर्स की, इस तरह वो करके फिर उन्हें शायद याद नहीं था, उन्होंने वही प्रोजेक्ट जो था एशियन डेवलपमेंट बैंक को सबमिट कर दिया और उनसे लोन लेने की बात थी। उस पर वर्ल्ड बैंक ने आप पर एतराज किया कि आप इसी प्रोजेक्ट पर हमसे इतने $मिलियन ले चुके, अब एशियन बैंक की तरफ चले गए, तो खुदारा आप रिफॉर्म्स तो कीजिए। ये है आपके एतबार ना करने की वजह, हमारे इदारे उनको पागल बना जी और वो उन्हें पता भी है, इसी बात नहीं। और दूसरी बात, आपके पॉलिटिशियंस पर आप बाहर के लोग एतबार नहीं करते, उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो जिस में लेते हैं उनको वो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर लेते हैं, और जिस के लिए लिया जाता है उस मकसद के लिए यूज नहीं किया जाता। ये भी एक बुनियादी वजह, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी ना किसी इदारे की गारंटी हो ताकि मुनज़्ज़म तरीके से, यानी हमने खुद वर्ल्ड बैंक को दावत दी कि हमारे ऊपर खदशात का इजहार करें। शाम साहब, इतना बड़ा ब्लंडर स्टेट लेवल पे एक बड़ा इदारा कैसे कर सकता है? देखिए सलमा, ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रही है, बुनियादी तौर पे ये वार्निंग जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए है। अच्छा। कि ये आपने चीज़ें ठीक करनी है, और ये गारंटर की जो बात हो रही है उन्हें ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। देखिए अभी जहाँ पे इतना कुछ हो चुका है, अभी मैं देख रहा था कि इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन वालों ने एक अपनी रिपोर्ट निकाली है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें $6.4 बिलियन बजटरी सपोर्ट मिल गया बाहर से अब तक। मुख्तलिफ जगहों वो इसी वजह से मिला है कि एक उनको इस्टेब्लिशमेंट की पीछे सपोर्ट नज़र आती है कि पीछे गारंटर के तौर पर बैठे। अब देखें, जो वर्ल्ड बैंक जो कहता है आपकी क्रिटिकल पोटेंशियल रिफॉर्म आपने करना है, आगे लेके जाना है, इसको रिवर्स किया तो इसके लिए नुकसान भी हो। देखें जहाँ उनके अहदाफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं, ओवरऑल $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया। ये सारा स्कटल हो जाएगा
اگر یہ ہمارے سیاسی لوگ، کاش سیاسی لوگ سوچتے ہیں، لیکن صحیح کہہ رہے ہیں، ذاتی مفاد. ابھی آپ مجھے بتائیں نا 3 حکومتیں 15 سال، بلکہ اس کو کم کر لیں ان کا پیریڈ بھی، کوئی 12-13 سالوں میں آپ کو پتہ ہے ان کا قرضہ کتنا تھا؟ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ ملن کا اس وقت وہ 63,000 ارب سے اوپر چلا گیا، جبکہ اس سے پہلے 10 ارب سے زیادہ کا پاکستان کا وہ قرضہ نہیں تھا سارا ملا کے، ڈیٹ اوور پورا کا پورا. اب سوال یہ ہے کہ بھی یہ اتنی وارننگ ہے، اس کے لیے اب انہیں کنٹینیوٹی اور یہ کنسسٹنسی پالیسی کی اگر نہیں رہتی. لیکن سلمہ ابھی آپ مارکیٹ میں بھی چلے جائیں تو ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو آپ کارٹلز کہتے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہر جگہ بیٹھے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار جس دن حکومت جائے گی ہم اپنا پرانا کھیل شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے جس دن خدا نہ خواستہ پرانا کھیل شروع ہوا تو دین وی آر ڈوم. پھر تو نہیں لگتا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یعنی آئندہ حکومت بھی ایک طرح کا خطرہ ہے جس سے ہر طرح کی ایشورٹیز عالمی اداروں کو چاہیے. ذوالفقار صاحب، جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، کیا یہ صرف خدشات ہیں یا آنے والے وقت کی حقیقی منظر کشی نظر آتی ہے آپ کو؟ واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، وارننگ اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ یہ وارننگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. سیاستدان تو آلریڈی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے، اب سارا معاملہ جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. موجودہ سسٹم کو بھی جس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اور جس طرح یہ سارے مافیاز کو انہوں نے مانیٹر کرنا شروع کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور پاکستان کی جو معیشت کی گاڑی ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہمیں مختلف پروجیکٹس میں، مختلف ایشوز پہ آرمی چیف خود نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جس طرح باہر جا کے پرسنلی وہ گارنٹیز دے رہے ہیں، باہر سے پیسے لا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو ایک ٹریک پہ چڑھانے کی بات ہو رہی ہے، سیاست اور معیشت کو تھوڑا الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک بندہ وہاں پہ ریٹن شکل میں یا زبان دے کے یا کسی نہ کسی شکل میں وہ گارنٹی دے رہا ہے، یا ایک ادارہ گارنٹی دے رہا ہے، اور لوگ سیاستدانوں کی مان بھی نہیں رہے. فرینکلی اسپیکنگ باہر سے بات ہی یہ ہو رہی ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آنے والے وقت میں جو ماضی کے اندر ہوا، جس طرح غیر سنجیدہ حرکتیں ہوئیں، باہر سے قرضہ لیا ایجوکیشن کے نام پہ کھا لیا گیا، باہر سے قرضہ لیا کسی ہیلتھ کے نام پہ وہ بانٹ دیا گیا، باہر سے قرضہ لیا ایم این ایز ایم پی ایس کو ان کی عیاشیوں پہ چلا گیا. عیاشیاں آپ ختم کرنے کو تیار نہیں، بیوروکریسی کی عیاشیاں آپ ختم نہیں کر رہے، اپنی جو اشرافیہ کی عیاشیاں وہ آپ ختم نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں آپ ختم کرنی پڑیں گی اور تھوڑی سی سیریسنس شو کرنی پڑے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سلمہ جو کٹوتیوں کی بات کی ہے 1500 ارب کی، یہ بھی دیکھیں نا پہلی دفعہ یہ پاکستان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اور اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سہارا ہوگا پاکستان کی معیشت کو. اور یہاں پہ صرف 2 منٹ بچے، آخری ٹاپک پہ میں چاہتی ہوں 20 سیکنڈز کا ایک شارٹ کامنٹ لے لوں. آخری ٹاپک ہمارا پینڈنگ ہے. انور رضا صاحب، بیت الحم میں آج سو گئے، کرسمس ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا دنیا میں بسنے والی مسیحی برادری کو اس کا ادراک ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن کہ وہ یرغمال ہے یہودیوں کے ہاتھوں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج میں ابھی آپ کی گفتگو سے سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کہ خاموشی ہو گیا ہے. جو دنیا بھر میں پروٹیسٹ کیے جاتے تھے وہ کم ہو گئے. تو مجھے بتائیں کہ غزہ کی بات کرنا چھوڑ دی، اور اس میں سوشل میڈیا ہمیں بولنے ہی نہیں دیتا. آپ ذرا کیجئے گا بات تو آپ کو بلاک کر دیا یہ جائے گا. کلپ جو ہم ابھی بات کریں اگر یہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، امریکہ کو غزہ میں جاری جنگ سے کتنا نقصان ہوا، بائیڈن کو کتنا نقصان پہنچا، شارٹلی بتائیے گا. دیکھیں جی، وہاں پہ بچوں کی جو آہیں ہیں اور جو مظلوموں کے وہاں پہ پڑے ہوئے لاشیں اور شہادتیں ہیں، انہوں نے سچی بات ہے کہ امریکہ سب سے بڑی سپر پاور کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی بے توقیر کر دیا ہے. امریکہ کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ گیا ہے، اور جو پوری دنیا کے مسلم ممالک کے حکمران ہیں وہ بھی اپنی عوام کو جواب نہیں دے پا رہے. تو یہ وہاں پہ جو لاشیں جس طرح گری ہیں، جس طرح وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہوا ہے. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب کوئی پازیٹیو چیز غزہ سے متعلق شارٹلی؟ نیگیٹو تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. 20,000 جانیں ضائع ہو گئی، اس میں سے 70% مور دین 20,000 ناؤ، اس میں 70% خواتین اور بچے ہیں، اور 100 صحافی بھی اس کے اندر جان. مجھے جمعے کو جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو قرارداد جو منظور ہوئی ہے، اس کو کمپرومائز ریزولوشن کہتے ہیں، اس کو واٹر ڈاؤن ہے، لیکن وہ منظور ہو گئی، اور امریکہ اور روس دونوں نے اپنا ویٹو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر جنگ کے اندر وقفہ، ٹھیک
یہ پاس کر لیا گیا ہے. ٹھیک. دوسری چیز اس میں یہ کی گئی ہے کہ جو راہداریاں ہیں جانے کا راستہ ہے ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ امداد جو ہے وہ اپنی منزل تک یہ پہنچ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. سلما دیکھیں آپ لوگ اس وقت پوری دنیا میں جو اچھی بات کر رہے ہیں پازیٹیو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون آف دا موسٹ بروٹل میسیکرز آف دی ماڈرن ایج اس کو کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی. دوسری اچھی بات ہے بڑے دنوں سے کرکٹر پاکستانی اوریجن کے عثمان خواجہ، انہوں نے ان کا ذکر کیا، ان کی حمایت کی، تو سارے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. آج آسٹریلیا کی انورزہ کرکٹ ٹیم کے کمنگ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا جی ہم عثمان خواجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ظلم بند ہونا چاہیے. دیکھیں نا اب یہ آہستہ آہستہ اویئرنیس ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی یا بڑی پارٹیوں کی مناسبت ہے. اویئرنیس کا مجھے بتایا اتنی دیر میں تو 20,000 جانیں ضائع ہو بات یہ گئی، کہ تباہ و برباد ہو جائے گا وہ غزہ. تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم تھا، کلوزنگ کی طرف بڑھنا. لیکن کلوزنگ سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائد کا دن بھی بہت مبارک ہو اور کرسمس کا دن بھی مبارک ہو مسیحی برادری کو، لیکن غزہ والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.